الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 112 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اب خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ اس میں پیچھے فرمایا تھا کہ وہ وقتاً قریب آ جائے گا جب ہم ان لوگوں کو جزا دیں گے جنہوں نے ہمارے منکرین کی شرارتوں کے مقابل میں صبر اختیار کیا۔ اس سے پیچھے ان سب شرارتوں کا حوالہ دیا ہے، یعنی یہ کس طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے، کس طرح ان کو طنز و تاریص کا ہدف بناتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہمارے بندے تو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان ظالموں سے دور ہی رکھ، اور ہم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، ہم نے ان کو بخش دیا، ان پر رحم فرمایا، ان کے صبر کا صلہ ان کو دیا۔ چنانچہ تم دیکھ سکتے ہو کہ انہم ہم الفائزون، اب وہی تمہارے سامنے کامیاب ہیں۔ اس موقع پر جب لوگ اللہ کا یہ فیصلہ دیکھ لیں گے تو پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو، اس کے احوال کو یاد کریں گے۔ اس وقت خیال ہوگا کہ اے کاش ہم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس موقع کے مکالمے نقل کیے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی فرمایا کہ ہم جب ان سے کہیں گے کہ یہ دیکھ لو، آج ان کے صبر کا صلہ میں نے ان کو دیا ہے اور وہ اب ہر لحاظ سے کامیاب و کامران خدا کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے۔ یعنی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ وہ زندگی جس کو ہم بڑی چیز سمجھتے تھے، جس کی مصروفیتوں میں، جس کے مشاغل میں ہم غلطان رہے، جس کو ہم نے اصلی ہدف بنا لیا، جس سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے، وہ کیا برس کی زندگی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک حسرت کا جملہ ہے جس میں گویا یہ مضمون مضمر ہے کہ کیا مدت تھی، 2-4 دن کے کیا مواقع تھے جن کو اصل قرار دے کر ہم نے اس ابدی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں کالا کا لفظ ہے، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں قالا قائل کے مفہوم میں ہے، یعنی کہنے والا کہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے مکالمے قرآن نے جگہ جگہ نقل کیے ہیں، اور اس طرح گویا ایک تصویر ہمارے سامنے انسان کے مستقبل کی رکھتی ہے۔ یہ کتاب چونکہ اس پروردگار کا کلام ہے جس کی ہتھیلی پر ماضی ہے، جس کے سامنے حال ہے، اور جس کے لیے مستقبل کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت لوگ جس حسرت میں مبتلا ہوں گے، جس بے بسی سے اپنے ماضی کو یاد کریں گے، اس کی تصویریں قرآن بیان کرتا ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، برسوں کے شمار سے
تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. وہ جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما وبعض یوم فسل العادین. ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ظاہر ہے کہ یہاں کے برسوں وہاں ایسے ہی لگیں گے جیسے دن بھر کے لیے کچھ وقت ملا تھا گزار کے آ گئے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. اور وہ کہیں گے فصل العادین، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں. یہ جو بات انہوں نے کہی یہ ایک طرح سے بیزاری کا اظہار ہے کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ جو اس دنیا کی زندگی کو اب بتا سکتے ہیں وہی بتائیں گے. کتنی تھی، کب تک چلتی رہی، کب ہمارا فیصلہ ہو گیا، کب ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے. چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے یہ جواب دینے والوں کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے. استاذ امام کے الفاظ میں گویا جس زندگی کے طول اور اس کے عیش پر ریجھے ہوئے تھے آج اس کے متعلق کوئی سوال بھی طبیعت پر گراں گزر رہا ہے. یعنی جس زندگی کی رونقیں، جس کی زیبائی، جس کی رعنائی اتنا متاثر کرتی تھی کہ اس سے اوپر اٹھ کر کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اس کا ذکر بھی طبیعت پر گراں گزر رہا ہے. تو اس کو قرآن نے گویا ایک تصویر کی طرح سامنے رکھ دیا ہے. قَالَ كَنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہنے والا کہے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے. یعنی اب کیا بات کر رہے ہو؟ دن تھا، 2 دن تھے، 10 سال تھے، 20 سال تھے، اب کیا بات کر رہے ہو؟ بس ایک تھوڑی سی مدت تھی، امتحان کی مدت، ابتلا کی مدت. تمہارے پروردگار نے اس تھوڑی سی مدت میں تمہارے لیے جو آزمائش برپا کی تم اسی کی نظر ہو کر رہ گئے. کہنے والا کہے گا تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے، تم نے اس پر اس وقت غور کیا ہوتا، اس وقت تمہارے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہوتے، اس وقت تم نے اس دنیا کی حقارت کو سمجھا ہوتا، اس وقت تمہیں اندازہ ہوتا کہ وہ ایک کھیل تماشے ہی کا وقت تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. لیکن تم نے اس میں دل لگایا، اس کو اصل سمجھا اور اس دنیا کو ترجیح نہیں دی جو مستقبل میں تمہاری منتظر تھی، جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے آنا تھا، آباد ہونا تھا. اس کا سامان نہیں کیا، اور اس کا سامان تمہاری حد وسع سے باہر نہیں تھا. وہ سامان تھا کیا؟ تمہیں دنیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، تمہیں رہبانیت کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی، تمہیں جو نعمتیں ملی تھیں ان سے دستبردار ہونے کا تقاضا نہیں کیا گیا تھا. تمہیں وہ سب کچھ جو دنیا میں ملا تھا اس میں زندگی بسر کرتے ہوئے پاکیزگی کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی. یہ مطالبہ تم سے کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھو. اور جس طرح کے بار بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ پورے دین کا مقصد یہی ہے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے. قرآن مجید جو ہدایت لے کر آیا ہے اس میں دنیوی نصب العین کی حیثیت اسی چیز کو حاصل ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھے. یہ پاکیزگی پیغمبروں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے متعین کر کے بتا دی ہے. یعنی تمہارے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے، اس کے آداب، اس کے حدود بتائے ہیں. تمہارے خور و نوش کو پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ جسم تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں پاکیزگی کا اہتمام کرو گے تو پاکیزہ تر جسم آگے کے لیے مل جائے گا. لہٰذا اپنی خوراک کو، اپنے کھانے پینے کو بھی پاکیزہ رکھو، اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ. جب ہم اخلاق کی پاکیزگی یا اخلاق کے تزکیے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے کچھ اقدار آ جاتی ہیں، یعنی کچھ ایسی ویلیوز ہیں جن پر ہمارا حادثہ اخلاق کی ہماری رہنمائی کرتا ہے.
انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ اپنے اخلاق کو معروفات کا پابند کرو۔ در حقیقت یہی مذہب کی تعلیم کا حاصل ہے۔ چنانچہ پیغمبر چونکہ اس اخلاقی پہلو کو زندگی پہ احاطہ کیے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزگی کے آخری مقام تک پہنچانے کے لیے آئے۔ تو یہ مکارم اخلاق، یہ اخلاق عالیہ، یہی در حقیقت انسان کی اصل آزمائش بن جاتے ہیں۔ وہ گھر میں کن اقدار کا پابند رہے، اپنی معاشرت میں کن اقدار کو قائم رکھے، سیاست اور معیشت میں کن اقدار کی پابندی کرے، یہی چیز ہے جو مذہب کا اصلی پیغام ہے۔ دنیا میں ہمیں کیا تدبیریں کرنی ہیں، ہماری معاشرت میں کیا چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے، ہماری سیاست کو کس طرح لوگوں کے لیے مفید بننا چاہیے یا اپنے تقاضے پورے کرنے چاہیے، معیشت کو کس طرح لوگوں کے لیے رحمت بننا چاہیے، اس کی دنیاوی تدبیریں انسان خوب جانتا ہے، اور اس میں وہ نئی سے نئی دنیایں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے یہ صلاحیت انسانیت کے سامنے نمایاں کر دی، یعنی اب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا امکانات رکھے تھے، کیا قوتیں رکھی تھیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ اصلی امتحان کیا ہے، مذہب کہاں سے مداخلت کرتا ہے، وہ اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست کو، اس کی معیشت کو، اور اگر سادہ لفظوں میں کہیے تو طاقت اور سرمایہ کی کشمکش کو اقدار کا پابند کرنا چاہتا ہے، اخلاقی حدود کا پابند کرنا چاہتا ہے، ورنہ یہ دنیا چنگیز و نمرود کی بادشاہی بن کے رہ جاتی ہے۔ تو اقدار کی پابندی، اخلاقی حدود کی پابندی، یہی پیغمبروں کی دعوت ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے پورے وجود کو پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا دائرہ یہی اخلاقی دائرہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس موقع کو کھو دیا، اے کاش تم جانتے ہوتے، تم نے اس مختصر زندگی کو بہت لمبا سمجھا، اس کے فانی عیش کو باقی سمجھ بیٹھے اور اس پر ریجھ گئے، اور ایسے ریجھے کہ دائیں بائیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پیغمبروں نے آ کر توجہ دلائی، تنبیہ کی، ان کی بات نہیں سنی، مصلحین نے توجہ دلائی، اس پر کان نہیں دھرے، کسی خدا کے بندے نے آ کے تنبیہ اور انذار کیا تو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ مدت پوری ہو گئی، وہ مہلت ختم ہو گئی، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ تو یہ گویا اس وقت کی صورتحال ہوگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ لوگو، جب دیکھیے آخر میں دعوت دی ہے، لوگو تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، دنیا کی زندگی میں غلطان، اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی فی الواقع جو علم و عقل ہم نے تمہیں دیا، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم نے تمہیں دی، جو قوتیں تمہارے اندر رکھیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ اس زندگی کو تم نے کھیل تماشا سمجھ لیا، اس میں کوئی مقصد تمہیں نظر نہیں آیا، اور تم نے خیال کیا کہ ہم نے بس ایسے ہی پیدا کر دیا جیسے کوئی شخص اپنے لیے کھیل کا سامان پیدا کرے، یہ خیال کیا تم نے، اور پھر یہ نتیجہ بھی نکال لیا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو ہمارے بارے میں یہ تم نے کیسا گمان کیا؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ علم و عقل کے ساتھ آدمی یہ خیال بھی کرے کہ وہ اس دنیا میں بے مقصد پیدا ہوا ہے؟ اس دنیا میں تخلیق کے فعل پر ہی غور کرتے ہوئے صاف معلوم ہو جاتا ہے
کہ اس میں سراسر علم و حکمت کار فرما ہے، یہ خدا کی قدرت کا بہترین اظہار ہے، اس کو ایک باقاعدہ ارادے اور اسکیم کے مطابق وجود پذیر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اپنے انجام کے لحاظ سے بھی عبث اور بے معنی نہیں ہو سکتا۔ تو اے کاش تم جانتے ہوتے، میں نے لکھا ہے، یعنی اس بات کو جانتے کہ یہی تھوڑی سی مدت ہے جو خدا نے ابدی نعمت یا نقمت کو پانے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی آج میدان حشر میں کھڑے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ دن تھا، 2 دن تھے، چند برس تھے، جتنے بھی تھے بہرحال بہت ہی تھوڑے تھے۔ ابدی زندگی کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں قطرے ہی کی طرح تھے، اور صحرا کے مقابلے میں ذرے ہی کی طرح تھے۔ تم نے اس ذرے کو اپنی زندگی سمجھ لیا اور اسی پر سب کچھ ہار بیٹھے۔ آج کس افسوس کے مقام پر ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ اس وقت فائدہ اٹھاتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو بے پرواہ بیٹھے ہو اور یہ خیال کر لیا ہے تم نے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو اور یہاں آئے ہو، جس طرح آئے ہو اسی طرح چلے جاؤ گے، نہ آنے سے پہلے کچھ تھا نہ جانے کے بعد کچھ ہوگا، یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بے پرواہی کا سبب یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر پروردگار کو مانا بھی ہے تو اس کے بارے میں بہت ہی پست گمان کیا ہے۔ یعنی خدا کے بارے میں تمہاری سوچ میں اتنی پستی ہے کہ تم اس کی پوری اسکیم کے لحاظ سے اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اسی بنیاد پر بعض جگہوں پر یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ما قدر اللہ حق کا قدرے، انہوں نے جس طرح اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی وہ نہیں پہچانی۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، سو بہت برتر ہے اللہ، بہت برتر ہے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے یعنی اس بات سے برتر کہ وہ کوئی کام عبث کرے، بے فائدہ کرے۔ کیا خیال کیا تم نے زمین و آسمان کے بادشاہ کے بارے میں، اپنے معبود اور اپنے خالق کے بارے میں، کہ اس نے یہ دنیا بے مقصد بنا دی ہے؟ وہ اس سے برتر ہے، یعنی اس بات سے برتر کہ وہ کوئی کام عبث کرے اور محض کھیل تماشے کے طور پر یہ عظیم کائنات پیدا کر ڈالے۔ اس عظیم کائنات کو کبھی دیکھو، اس کی وسعتوں پر غور کرو، اس میں تخلیق کا جو ظہور ہوا ہے اس کو سمجھو۔ کیسے گمان کرتے ہو کہ یہ اسی طرح ڈنڈار پڑے ہوئے کرے ہیں اور نہ ان کے وجود میں آنے کا کوئی مقصد ہے نہ باقی رہنے کا کوئی مقصد ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے تو ایک بڑی اسکیم کے تحت اس عظیم کائنات کو وجود بخشا ہے، اور یہ اپنے اس وجود کی غایت، اپنے اس وجود کا مقصد پورا کر کے رہے گی۔ یہ اسی مقصد کی طرف کشاں کشاں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کی گردش کا آخری ہدف وہی مقصد ہے، اس کو اس منزل تک پہنچنا ہے۔ تو پروردگار اللہ اس سے برتر ہے جو تم اس کے بارے میں اس طرح کے گمان کرتے ہو۔ الملک الحق، بادشاہ حقیقی۔ جب وہ بادشاہ حقیقی ہے، الملک الحق ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بادشاہ بن بیٹھا ہے اور اب اس کے بعد گویا بادشاہی اس کے لیے عیش کا سامان ہے۔ وہ الملک الحق ہے، اور جب وہ الملک الحق ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح دنیا کو چھوڑ دے؟ تم اس میں بے مہار جو چاہے کرتے رہو، اس میں ظلم ہو، اس میں عدوان ہو، اس میں زیادتیاں ہوں، اس میں لوگوں کے جان و مال آبرو کو خطرات کی نظر کیا جائے، اس میں لوگوں کے حقوق تلف کیے جائیں، اور وہ کوئی انصاف کا دن نہ لائے۔ وہ الملک الحق ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اس لیے لازماً انصاف کا ایک دن لائے گا اور ظالم و مظلوم دونوں کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ جب اس نے یہ دنیا بنائی ہے تو پھر اس کو اس انجام تک پہنچانا اس کے بادشاہ حقیقی ہونے کا تقاضا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق،
سو بہت برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش الکریم، عرش کریم کا مالک ہے۔ تو اس طرح بتایا کہ وہ اس کائنات کو ایک راستے پر ڈال کر کہیں چلا نہیں گیا، وہ اس پر حکومت کر رہا ہے، وہ اس کی بادشاہی کا نظم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، وہ اس کے معاملات کو ہر لحظہ دیکھ رہا ہے، اور وہ عرش کریم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی پرستش کا وہی مستحق، اطاعت کا وہی سزاوار، اور ہر طرح کی بدگمانیوں سے اور اس طرح کے خیالات سے برتر کہ وہ کوئی کام عبث اور بے فائدہ کرے، اس کی تخلیق میں کوئی حکمت نہ ہو، وہ چیزوں کو ان کی منزل تک پہنچائے بغیر ادھورا چھوڑ دے، یہ اس کے بارے میں سوء ظن ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے برتر ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اس کے فیصلے پر اس دن کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکے گا، یعنی اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا، اسی کے فیصلے کو سب کو ماننا ہوگا، اس کے فیصلے کو کوئی باطل نہیں ٹھہرا سکے گا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مرضی کی کوئی بات اس سے کہلوا نہیں سکے گا، اس پر نہ کسی کا تدلل ہے، نہ کسی کو وہاں بات کہنے کی جسارت کرنی ہوگی۔ ہاں، وہ کسی کو اجازت دے، کسی پر کرم فرمائے، کسی پر نگاہ التفات ڈالے، کسی کے بارے میں عفو درگزر کا فیصلہ کرے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ رب العرش الکریم ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے چنانچہ اس کی بارگاہ سے وہی فیصلے صادر ہوں گے جو کسی کریم کے تخت سے صادر ہو سکتے ہیں، یعنی کسی ایسے بادشاہ کا تخت اس کا تخت نہیں ہے کہ جس کی بارگاہ سے ظلم صادر ہو، بے انصافی کی باتیں کی جائیں، جس کے ہاں سے عیش اور تعیش کے فرمان جاری ہوں۔ وہ تو عرش کریم کا مالک ہے، تو اس کریم کی بارگاہ ہے، اس کریم کا تخت ہے، اس کریم نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ کریم اس پر حکومت کر رہا ہے، تو کسی کریم سے تم یہ توقع کیسے کر سکتے ہو کہ وہ بے انصافی کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، یا ایسی دنیا بنائے گا جو بے غایت ہو کر رہ جائے، جو کسی انجام تک نہ پہنچے، جس میں چیزیں سوال پیدا کریں اور جواب دیے بغیر ختم ہو جائے، جس میں ناتمامی ہر طرف سے منہ نکالے کھڑی ہو اور اس کے اتمام کی نوبت نہ آئے، جس میں دائیں بائیں سے ایک ایک چیز کسی خالق کسی مالک کی شہادت دے رہی ہو اور اس سے ملاقات کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کریم کی بارگاہ ہے، اور وہ کریم کا تخت ہے، وہ کریم کا نظم کائنات ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ کیسی بدگمانیاں کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے گویا اپنی صفات کی طرف توجہ دلا کے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم ذات باری کا صحیح تصور قائم کرو، یعنی وہ تصور جو علم و عقل کی روشنی میں قائم ہونا چاہیے، تو تم کبھی اس طرح کے فلسفے نہیں تراش سکتے کہ اس کائنات کے بارے میں یہ رائے قائم کرو کہ یہ تو بس وجود میں آ گئی اور عبث ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی اور اس میں لوگ آتے رہیں گے اور لوگ ختم ہوتے رہیں گے۔ یہ باتیں تمہارے وہم میں بھی نہیں آ سکتی جو تم زبان سے کہتے، جن کو اپنے فلسفوں کی حیثیت سے پیش کرتے ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح آتی ہیں تو یہ یہاں استدلال کے محل میں آئی ہیں۔ کیسے خیال کیا تم نے کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد پیدا کر دی؟ کس طرح تم نے گمان کیا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسی باتوں سے اس کائنات کا اگر کوئی پروردگار ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کو برتر ہونا چاہیے، تو سنو وہ ایسی سب باتوں سے برتر ہے۔ وہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کسی اور سے تم تعلق پیدا کر کے اپنے لیے کوئی راہ نکال لو
وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور پھر ارشاد ہوا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کیا ہوگا۔ یہ جب قرآن مجید اس طریقے سے کہتا ہے کہ ان کا حساب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، لیکن اگر اس حقیقت کو سمجھ کر زندگی بسر کی ہے، اپنی طرف سے کوئی سرکشی اختیار نہیں کی، غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے، راستے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کو درست کیا ہے، اور اصلاً اس دنیا کی زندگی میں، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت میں، اس کی سیاست میں ہر جگہ پاکیزگی کو ہدف بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے، اپنا تزکیہ کریں گے، اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس پروردگار کی بارگاہ میں بہت کچھ عفو درگزر ہے، وہاں بہت کچھ معافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا ہے، اس پر اپنے سارے عقائد کی بنیاد رکھی ہے، اگر اس کے بارے میں خیال کیا ہے کہ وہ بچا لے گا، تو پھر حساب سے نہیں بچ سکو گے، پھر بہرحال محاسبے میں آنا ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے پاس ہوگا۔ یہاں گویا حساب پر زور ہے کہ پھر وہ محاسبے میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کٹارے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، فرمایا وہ منکرین ہے، یعنی جو شخص بھی شرک کرتا ہے، وہ اگرچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو خدا کو مانتا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں منکر ہے۔ تو قرآن مجید نے جن چیزوں کو ایمانیات میں شامل کیا ہے، جیسے اللہ پر ایمان، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کو نہ مانے، لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مانے مگر اس کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھے، یعنی جیسے ماننا چاہیے، ہر شرک سے، شرک کے شائبے سے بھی پاک اس کو مانگنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شرک کے ساتھ خدا کو مانتا ہے تو وہ گویا نہیں مانتا۔ اسی طرح نبوت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ کی توحید پر ایمان، یہی اصل میں اللہ پر حقیقی ایمان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ شرک کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ملا کر پکارتے ہیں، وہ منکرین ہیں، وہ کافر ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یعنی قیامت میں یہ امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی شرک کے ساتھ فلاح پا جائے۔ تو اس کے بارے میں دوسری جگہوں پر بھی متنبع کر دیا ہے کہ میں قیامت پہ اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کروں گا، اور جب عفو درگزر کا مرحلہ شروع ہوگا تو معلوم نہیں کس کس کو کہاں تک معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ ارشاد ہوا تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر۔ آخر میں فرمایا کہ اب ان کے ساتھ مزید کیا بات کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پیچھے اہل ایمان کی دعا ہے، پیغمبر سے بھی یہ کہا گیا کہ آخر میں اب بس یہ دعا کر کے اب ان سے اجازت لے لیجئے۔ میں نے لکھا ہے یہ وہی دعا ہے جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ متکبرین اس کا مذاق اڑاتے تھے،
استاذ امام لکھتے ہیں اس دعا کی تلقین سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے اسی موقع پر ڈٹے رہو اور یہی دعا کرتے رہو. یہی تمہارے لیے مغفرت و رحمت کے دروازے کی کلید ہے. یہ دعا کے اسلوب میں اہل ایمان کے لیے فتح و نصرت کی بشارت ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ سب دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ دعا کرو، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، جو کچھ پہنچانا تھا پہنچا دیا. چنانچہ دیکھیے کہ اس کی سورہ کی ابتدا بھی قد افلح المومنون سے ہوئی تھی، ایمان والے فلاح پا گئے، اور اس کے بعد انذار کا مضمون شروع ہوا اور سورہ ختم ہو رہی ہے انہ لا یفلح الکافرون، یعنی منکرین کبھی فلاح نہیں پائیں گے. تو فلاح کون پائیں گے اور کون نہیں پائیں گے، اس پورے مضمون پر یہ سورہ ختم ہو گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.